السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز میں اپنی جو آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنی سٹوری جو ہے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، کہ بیماری سے لے کر ہسپتال تک اور ہاسپٹل سے لے کر آپریشن تک، آپریشن کے بعد جو زندگی ہے، جس حالات سے میں گزرا ہوں، تو اس کا میں ضرور ذکر کروں گا۔ اس کا ذکر کرنا میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں کافی معلومات میں دینا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ جو ہے گزری ہے، تو میں ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ بعض اوقات جو ہے اس بیماری میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کی آسانی اور ان کی مشکل حل کرنے کے لیے یہ میں نے جو ہے سوچا کہ میں شیئر کر دوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ 2012 میں مجھے تکلیف ہوئی تو مجھے پین شروع ہوئی۔ یہ ناف کے اوپر، یہ ناف ہے، ناف کے اوپر مجھے پین ہوئی، یہاں پہ جیسے مجھے محسوس ہوتا کہ گیس بھر گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی MBBS سے چیک کرواؤں۔ میں میدے والے کے پاس گیا، ڈاکٹر سے ٹائم لیا، وہاں پہ گیا تو اس نے کہا کہ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کام تو میرا ہارڈ ورک ہے۔ اس نے بولا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں جو ہے ٹائلز ماربل کا کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو کام بہت ہارڈ ورک ہے، لیکن آپ کو جو ہے یہ میدے کی تکلیف نہیں ہے، میں ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہوں، پہلے یہ ٹیسٹ کروائیں۔ تو انہوں نے ECG لکھ دی۔ میں گیا ایمرجنسی، انہوں نے ECG کی۔ ECG کے بعد جو ہے وہ نظر آیا کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ کوئی والز آپ کے جو ہے نا بندش ہیں، تو انہوں نے پھر لکھ دیا، ہارٹ کے جو ڈاکٹر تھے، فزیشین، انہوں نے لکھ دیا کہ آپ جو ہے نا جائیں یہ ایکو کروائیں۔ یہ خاص جو ہے میں ٹائم نکال کے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس مرض سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ مرض کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ اصل کہانی کیا ہے۔ 2012 سے لے کر 2014 تک میں نے یہ علاج کروایا۔ تو میں انشاءاللہ اس کو مختصر کرنا چاہوں گا کہ وقت بھی کم ہے اور ویڈیو بھی کم بنے۔ تو ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ایکو ٹیسٹ لکھ دیا، ایکو ٹیسٹ جو ہے سرکاری میں جو ہے نا وہ تقریباً 1800 روپے فیس تھی اس دن، اور اگر ہم باہر کروائیں پرائیویٹ تو وہ تقریباً 5000 تھی۔ تو میں نے ٹیسٹ کروایا، وہ دوسرے دن انہوں نے ٹیسٹ دیا، بلکہ تیسرے دن انہوں نے ٹیسٹ دیا۔ ٹیسٹ لینے کے بعد پھر میں ڈاکٹر کے پاس آیا جس نے یہ ٹیسٹ لکھ کر دیا تھا۔ پھر میں اس کے پاس آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ کوئی میڈیسن وغیرہ دیں، انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگائے اور ڈرپیں وغیرہ لگائیں۔ لگانے کے بعد جو ہے پھر انہوں نے ECG کی۔ ECG جو ہے وہ یہاں پہ وہ چٹکیاں وغیرہ ہوتی ہیں پلاسٹک کی، پانی وغیرہ لگا کے، لوشن لگا کے پیٹ پہ بھی لگاتے ہیں، یہاں پہ سینے سے لے کر یہاں 2 ٹانگ پہ، 2 ہاتھوں پہ یہ لگاتے ہیں، تو یہ اسے ECG بولتے ہیں۔ پھر وہ ECG کی، ECG کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ نا ملتان کارڈیالوجی ہے پرویز الہی کی، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ یہ ٹیسٹ دکھائیں۔ ٹیسٹ دکھانے کے بعد جو ہے آپ اس کا وہ نکالیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا انجیوگرافی ہوگی۔ انجیوگرافی ایک قسم کا ٹیسٹ ہے، وہ ٹانگ سے کٹ لگاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک ایکسٹرا جو ہے نا وہ ہوا خارج کرنے والی ایک جو ہے سمجھ لیں وائن ہے، وہ اس میں جو ہے نا وہ انجیکشن سے کٹ لگا کے، انجیکشن سے جو ہے وہ جو ہے ڈراپ کے ساتھ، سرنج کے ساتھ، انجیکشن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ دوائی جو ہے پریشر کے ساتھ گزارتے ہیں، اور جو ہے ایک کیمرہ ہوتا ہے باریک سا، وہ وائر کے ساتھ آگے لگا ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا اندر
جو ہے نا داخل کر دیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ داخل بھی کرتے ہیں. تو وہاں کمپیوٹر پہ جو ہے اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ وائن بند ہے، کیمرے کے ذریعے وہ دکھا رہا ہوتا ہے. تو وہ سی ڈی بھی بن رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. پھر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کر کے. تقریباً جو ہے نا میں تو یہاں پہ انجیکشن لگایا تھا مجھے، اسی جگہ پہ سن کیا. اس کے بعد جو ہے میں دیکھ رہا تھا، میرے ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے اور میں ذکر اذکار میں بھی مشغول تھا. تو ذکر اذکار کرنے کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مجھے جو ہے پٹی لگائی. پٹی لگانے کے بعد انہوں نے تقریباً 3 گھنٹے جو ہے مجھے وہاں رکھا. وہاں رکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے چھٹی دے دی. پھر اس کے بعد جو ہے انجیوگرافی کے بعد پھر انہوں نے وہ جو سی ڈی ہے وہ دیکھی. سرجن ڈاکٹر بیٹھے، ٹیم بیٹھی، انہوں نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 98% جو ہے 98% جو ہے وہ والو بند ہے. تو مجھے پھر یہ فکر لائق ہوگی، میں آپریشن سے ڈرتا تھا کہ آپریشن نہ ہو. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ شہد، چھوٹا شہد، لہسن اور لیمون اور جو سیب کا سرکہ ہے، جوس اس کی بنی دوائی جو ہے یہ آپ استعمال کریں. میں نے وہ بھی استعمال کی. یہ استعمال کرنے کے بعد جو ہے میں نے پھر ٹیسٹ کروایا. ٹیسٹ کروانے کے بعد جو ہے میڈیسن بھی کھاتا رہا، انجیکشن بھی لگواتا رہا. سلسلہ چلتا رہا کہ میرا آپریشن نہ ہو. تو میرا چکر جو ہے کراچی لگا. کراچی میں نے ٹیسٹ کروایا. وہاں پہ ضیاء الدین ہاسپٹل ہے ناظم آباد میں، وہاں سے ٹیسٹ کروایا پرائیویٹ. انہوں نے بھی جو ہے وہ بتایا کہ انہوں نے ایکو ٹیسٹ کیا. ایکو ٹیسٹ میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ جو ہے نا آپ کے جو والو ہیں 2 بند ہیں. تو پھر میں جناح کارڈیالوجی جو صدر بازار کے ساتھ ہے، کینٹ کے ساتھ وہاں پہ چلا گیا. وہاں پہ جب گیا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی، یہ انجیکشن وغیرہ دیے. پھر وہاں میری فائل بنا کے انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لیا. پھر ایڈمٹ کرنے کے بعد تقریباً ہفتہ 15 دن جو ہے نا وہاں پہ رکھا. ٹریٹمنٹ کی سارا جو ہے نا پھر دیکھتے رہے ڈاکٹر سرجن کے جو ہے نا آپ کا ٹیسٹ جو ہے چیک ہو رہا ہے کہ آپ کا آپریشن کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپریشن ہوگا. تو میں نے اللہ سے دعا کی اور ذکر اذکار کیے. جو میرے وہ لمحات تھے مجھے ابھی تک نہیں بھولتے، یہ قیامت تک نہیں بھولیں گے جب تک میں زندہ ہوں. اور میں لوگوں کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے اعضاء جو دیے ہیں بن مانگے سلامت ہیں. انہی کا شکر ادا کرتے رہیں، ساری زندگی گزر جائے تو حق ادا نہیں ہوگا. تو پھر جب 15 دن کے بعد جو ہے وہ لمحہ آیا، انہوں نے پھر جو ہے نا میرا وزن کیا. وزن کرنے کے بعد جو پورا پروسیس ہے، انہوں نے انجیکشن لگایا کہ وہ انجیکشن ہوتا ہے کہ جب انسان دل پہ بات لے یا بلڈ کم ہو تو وہ آپریشن نہیں کرتے کہ یہ گھبرا رہا ہے. تو الحمدللہ میرا وزن کیا اور میں ذکر اذکار میں نے کیا. میں نے ٹھان لی تھی کہ اگر اللہ نے جو ہے نا چاہا میری زندگی جو ہے نا ہے تو ڈاکٹروں نے مجھے نہیں مارنا. اللہ پاک نے مجھے جو ہے نا توفیق دی. پھر مجھے تقریباً فجر کے ٹائم یعنی 2 بجے سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم رمضان تو نہیں تھا، ویسے میں تہجد کا ٹائم سمجھ لیں. اس ٹائم مجھے جو ہے نا ایک سکون والی گولی جو بالکل سکون آ جائے، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہاں سے سکون سے جائے اور وہاں پہ جو ہوتی ہیں نا اپنا اس میں جو مشینیں وغیرہ ہوتی ہیں، مشینیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر ڈر نہ جائے. تو اس لیے پھر مجھے جو ہے یہاں سے بیڈ پہ لٹا کے ویل چیئر پہ لے گئے، وہاں پہ لٹایا. پھر مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا میرے ساتھ. پھر دوسرے دن عصر کے ٹائم مجھے ہوش آیا
اور وہاں پہ میں پڑا ہوا تھا. مجھے خوراک کی نالی لگی ہوئی تھی، مجھے جو پیشاب کی نالی لگی ہوئی تھی، اور پورا جو نظام ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو مجھے خوف سا محسوس ہوتا تھا. تو الحمدللہ مجھے جو ہے نا وہاں پہ تقریباً 2-3 گھنٹے رکھا، وہاں پہ تھوڑا ورک کروائی چیئر کے ساتھ، چیئر کے اوپر بٹھایا، پھر جو ہے نا تھوڑا گھمایا پھرایا، پھر ریفر کر دیا انہوں نے وہاں پہ وارڈ میں جب ہم گئے تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ تقریباً 1 ہفتہ ایک پمپ ہوتا ہے ہمیں دیتے ہیں، اس میں ایک گولی ہوتی ہے اور ہوا بھرنی ہوتی ہے، اوپر کھینچنا ہوتا ہے. وہ جو گولی ہے اوپر لگے، جب تک اوپر نہیں لگے گی تب تک وہ چھٹی نہیں دیتے، تب تک وہ جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس جو ہے وہ بھی مسئلہ نہ کرے، وہ کھینچتے رہے سب باری باری سب. جب یہ تقریباً ہفتہ گزرا تو وہ بھی ہو گیا. پھر جو ہے نا میڈیسن وغیرہ لی، احتیاطی تدابیر انہوں نے وہ بھی لسٹ بنا کے دی، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، سب جو کیا. تو کرنے کے بعد پھر ہم گھر آ گئے. تقریباً جو ہے 1 ماہ جو ہے میں 3 مہینے سیدھا سوتا رہا، تقریباً 3 مہینے میں جو ہے نا نہ دائیں سو سکتا تھا نہ بائیں. تو پیچھے جو ہے بالکل میں بس تقریباً جو ہے نا سیدھا سوتا، پھر مجھے جو ہے چارپائی جو ہے وہ بوجھ لگنے لگ گئی. میں پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا، ذکر اذکار کرتا، تو اللہ کو یاد کرتا. تو اس کے بعد جو ہے پھر میں ٹھیک ہوا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے نئی زندگی دی ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ پاک نے نئی زندگی دی ہے، کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک مجھے ایک بار بھی قیامت والے دن بولے گا بندہ انسان کہ مجھے ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، میں تیرا بنوں گا اور تیری مخلوق کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کر کے آؤں گا. اللہ پاک فرمائیں گے یہ دار جزا ہے، دار عمل جو ہے وہ مکافات عمل جو ہے وہ چھوڑا ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے مجھے نئی زندگی دی ہے. اس نئی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے میں وہ کام کر جاؤں جس سے میرا اللہ اور میرا محبوب راضی ہو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.